آپ نے کبھی سوچا ہے اگر اسی لمحے آپ کی سانس رک جائے تو کیا ہوگا؟ کیا موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا پھر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے؟ وہ زندگی جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی روح موت کے بعد کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کن مراحل سے گزرتی ہے۔ تصور کریں ایک انسان اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ہے، اس کے ارد گرد اس کے اپنے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں، اگر انسان نیک ہو تو رحمت کے فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں اور اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اگر انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہو تو معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی لمحے روح جسم سے جدا ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن کیا روح نکلنے کے بعد فوراً آسمان کی طرف چلی جاتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نیک انسان کی روح کو عزت اور احترام کے ساتھ اوپر لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کے بہترین نام لے کر تعارف کرواتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے دوبارہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی اس کا اگلا مرحلہ شروع ہونا ہوتا ہے۔ قبر وہ جگہ جہاں انسان کو جانا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر صرف ایک مٹی کا گڑھا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر ایک نئی دنیا کا دروازہ ہے، اسے عالم برزخ کا معاملہ کہا گیا ہے۔ یہ دنیا اور قیامت کے درمیان کا مرحلہ ہے، جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو احادیث کے مطابق دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتا ہے جو تم میں مبعوث کی گئی؟ نیک انسان صحیح جواب دیتا ہے، پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں، اسے قیامت تک سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص حق سے دور رہا ہو اس کے لیے یہ مرحلہ نہایت سخت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد روح عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مردے ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہماری باتیں سن سکتے ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام مختلف آراء موجود ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ برزخ کی زندگی ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں صدیاں گزر جائیں لیکن انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صرف چند لمحے گزرے ہوں، پھر ایک دن وہ آئے گا جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ سور پھونکا جائے گا، زمین اور آسمان کا نظام بدل دیا جائے گا، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، روحیں اپنے جسموں میں واپس لوٹ آئیں گی، اور پھر شروع ہوگا حساب کا دن۔ وہ دن جب کوئی مال، طاقت یا شہرت کام نہیں آئے گی، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ موت دراصل اختتام نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز ہے، ایک ایسا سفر جس پر ہم نے جانا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ موت آئے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم اس کے لیے کتنے تیار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔